اور اس کا سال بعد بھی حساب ہو جائے گا، اور سال بعد بھی جب وہ ریٹرن جمع کروائے گا تو اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی اور پیسے واپس مل جائیں گے اگر زیادہ ادا کیے ہوں گے. تو یہ تو بڑا آسان اور سادہ سا ایک نظام پتہ نہیں ایف بی آر سے کبھی کسی کو شاید ہی پیسے واپس ملے ہوں، بٹ اسٹل اجمل بلوچ صاحب اس پہ کیا ریزرویشنز ہیں؟ ایف بی آر کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں لیکن کسی بیچ کے راستے پہ نہیں نکال پا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تاجر دو اسکیم تھی یہ مارچ میں لائی گئی. ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ صرف لوگوں کو رجسٹریشن لوگوں کی کرنی ہے جو نان فائلر ہے، ان کو فائلر بنانا ہے کہ وہ 1200 روپیہ دیں گے، وہ رجسٹر ہو جائیں گے اور سال بعد اگلے سال یعنی وہ اپنی گوشوارہ داخل کر دیں گے، ریٹرن فائل کر دیں گے. خاموشی رہی، کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ اصل ہے کیا ہے. پچھلے چیئرمین صاحب جب جانے لگے تو انہوں نے اس وقت ہمیں بتایا کہ یہ ہم نے ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے، یعنی اگر آپ کی دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، فرض کیا اس کی جو ویلیویشن ایف بی آر کی یا ڈی سی ویلیویشن کے مطابق، تو اس کا جو 10% ہوگا اس کو ہم آپ کی آمدن تصور کریں گے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس آمدن پر آپ ٹیکس ادا کریں گے. یعنی اگر آپ کی 10 لاکھ آمدن ہوگی تو آپ 3.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس ادا کریں گے. وہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ اگر آپ کی دکان آپ اون کرتے ہیں تو پراپرٹی کے اس میں آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس ہمیشہ آپ کی انکم پہ ہوتا ہے، اور اب ایف بی آر کہتا ہے جی آپ تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں، تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں. او بھائی اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں، آپ کی سمیں بند کر دیں گے. ڈنڈا پکڑنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ مطلب ڈرانے کی ہے، بلا وجہ ڈرانے کی کوشش. نوبت ہی کیوں آتی ہے بلا وجہ ڈرانے کی؟ ٹیکس دینا تو آپ کا فرض ہے یا تاجر برادری کا فرض ہے. بات یہ ہے کہ ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں. اب ذرا سنیں، میں کہتا ہوں ایف بی آر کہتا ہے جی 40 لاکھ تاجر ہیں، میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ تاجر ہیں. سارے تاجروں کا انڈائریکٹ ایڈوانس انکم ٹیکس بجلی کے بلوں میں 10% ایڈوانس انکم ٹیکس جتنا بھی کمرشل میٹر ہولڈر ہے وہ ادا کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی دکاندار، کوئی ایسا دکاندار نہیں ہے جس کا 50,000 سے کم بجلی کا بل ہو یا 40,000 سے. اگر وہ 10% دے رہا ہے یعنی 5,000 روپے مہینہ وہ ادا کر رہا ہے، 60,000 روپے سال کا وہ انکم ٹیکس ایڈوانس ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا جو یہ ویلیویشن ٹیبل ہم نے بنایا ہے مزید وہ 60,000 روپے دے دے. 60,000 تو وہ دے رہا ہے نا سال کا، انہوں نے کہا وہ 60,000 مہینہ دے دے. او بھائی آمدن ہے کوئی نہیں ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معاشی حالات ہمارے اتنے. ایڈوانس انکم ٹیکس وہ 60,000 سال کا ادا کر رہا ہے، وہ مہینے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو کم بھی کیا ہے، 20,000 مہینہ بھی دیں، 30,000. اب آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی انکم ہے، دیکھیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو دکاندار ہے اس کا کرایہ کتنا ہے، اس کے اخراجات کتنے، وہ سارا سامنے آ جاتا ہے. اس طریقے انکم کا طریقہ نکل آتا ہے، اور ایف بی آر کو علم ہے اس بات کا. یہ خواہ مخواہ کی ایک ایسا ایشو بنایا ہوا ہے، آئی ایم ایف کو ٹیبل بنا کے دے دیا ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو ٹیکس وصول کریں گے ان سے اور آپ کی قسط ادا کریں گے. دیکھیں ٹیکس وصول کرنا آ ہی نہیں رہا ان کو. 25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں سیاست میں. نئی میر صاحب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری رہے ہیں 10 سال. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں، حکومتی بات کر رہے ہیں کہ یہ تاجر ٹیکس دیتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. او یار تاجر کدھر جھوٹ بولتا ہے؟ جو ہم سے جو ٹیکس لے کر کھا جاتا ہے، ایف بی آر آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے. جتنا ابھی ریفنڈ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم ریفنڈ کر دیں گے، ابھی کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے جو جعلی ریفنڈ کے نام پہ پیسے نکالتے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک سے آپ ساتھ ہیں، اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچ صاحب کہ وہ 60,000 آلریڈی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مہینے کا ادا کریں، تو یہ معاملہ کس طرح سے ہوگا، کیسے پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ اجمل بلوچ صاحب جو ہیں وہ سادہ آدمی ہیں، ان کی اپنی باتوں میں اتنے تضادات موجود ہیں جو ابھی انہوں نے کی ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آمدن پہ ٹیکس لگائیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں. بھئی جب آپ ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ ریٹرن جمع کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آمدن کا اظہار ہوگا کیسے؟ بجلی کے بلوں میں ادائیگی کر رہے ہیں. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بجلی کے بلوں کا جو ٹیکس ہے وہ ایڈوانس ٹیکس ہے نا، وہ فل اینڈ فائنل لائبلٹی کی کلیئرنس تو نہیں ہے نا جی. اس کا مطلب کیا کہ ایک بندے نے بجلی کا بل استعمال کیا، بجلی استعمال کی، بل ادا کیا، ایڈوانس ٹیکس ادا کیا، اب جتنا مرضی وہ کاروبار کر لے، جتنی مرضی آمدن کما لے، اس کا حساب نہ لیا جائے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ بات یہ کہ دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ اپنی ریٹرن جمع نہیں کرواتے نا. تضاد کیا ہے؟ اس میں تضاد کیا ہے کہ ہم انکم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، میں بولنا شروع کر دیا انہوں نے. اپنی بات پر بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی طرف.
آپ بات میری مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیں آپ اپنی بات کریں نا, دوسرے کو آپ لیٹ ڈاؤن نہ کرنے کی کوشش کریں, آپ اپنی بات کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکس میٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ پہلے بات کو سمجھیں تو صحیح, پھر اپنی رائے دیں نا. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آمدن پہ ٹیکس لگائیں, اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہم ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں پہ دیتے ہیں, لیکن ہم ریٹرن جمع نہیں کراتے. جب آپ ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کی آمدن کا حساب کیسے ہوگا؟ پھر آپ کی ایگزیکٹ آمدن کا حساب کرنا ہے, درست آمدن کا تعین کرنا ہے, تو پھر آپ کی دکان پہ پوائنٹ آف سیل لگا دیتے ہیں. جب پوائنٹ آف سیل لگانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اجمل بلوچ صاحب, معاملہ یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ریٹرنز ہی فائل نہیں کراتے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی انکم ہے اور کتنا آپ کا بزنس ہو رہا ہے, کتنا کون تاجر کتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ ٹیکس کیسے اس حساب سے دیں گے جب تک ریٹرنز فائل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں, ریٹرن فائل کرنا میرا کام نہیں ہے, ریٹرن فائل کرانا ایف بی آر کا کام ہے. وہ ہمارا ایف بی آر کا کام نہیں ہے, یہ تاجر کی ذمہ داری ہے بھائی. وہ صبر کریں نا, کیا بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں, یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جو بالکل ہی ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ نہیں میر صاحب, اب میری بات سنیں. سر میرے اوپر ضروری نہیں ہے کہ مجھے ایف بی آر آ کے کہے گی کہ آپ نے ٹیکس دے, میں نے ریٹرنز فائل کرانے ہیں, یہ میرا فرض ہے, قومی فرض ہے. دیکھیں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایف بی آر نے بولا کہ 1200 روپے دے گا, یہ تاجر دوست اسکیم ہے, یہ جب رجسٹرڈ ہو جائے گا تو اگلے سال اپنی ریٹرن فائل کرے گا. ہم نے کہا ڈن ہو گیا, دیے آپ لوگوں نے, سنیں نا, ہم نے کہا ڈن ہو گیا. اب ایف بی آر اس اسکیم سے دوڑ گیا, جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ 1200 روپے دیں گے جو نان فائلر ہوگا, 1200 روپے دے کر انٹر ہو جائے گا, سال بعد اپنی ریٹرن فائل کرے گا. یہ طے پا گیا. او بھائی آپ اس سے کیوں دوڑ گئے ہیں؟ آئے نا, ہم نے ایکسیس دی کہ آئیں لوگوں کو رجسٹرڈ کریں. بات یہ ہے کہ جب یہ بات آگے چلی تو 4 مہینے بعد ہمیں کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ویلیویشن ٹیبل بنا لیا, آپ اور ایڈوانس. دیکھیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں ایک ایڈوانس ٹیکس آپ لے رہے ہیں, بجلی کے بل پہ 18% جو سیل ٹیکس ہے وہ تو آلریڈی الگ لوگ ادا کر رہے ہیں. میں انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. انکم ٹیکس 10%, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا تاجر 50,000 40,000 60,000 80,000 لاکھ روپیہ وہ ایڈوانس ادا کر رہا ہے. اب اس کو رجسٹرڈ کریں. یہ جو بجلی کا بل ہے یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں اس پہ آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. آپ سارے لوگوں کو رجسٹرڈ کر لیں, اس پہ اس کو فائلر بنا دیں. ایڈوانس ٹیکس موجود ہے, اس کو نوٹس بھیجیں کہ وہ مزید ٹیکس آپ کو اچھا ایک سیکنڈ, یہ جو 1200 والی تھی اس سے گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی, ایف بی آر پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں میر صاحب نہیں, ایسی بات ہی نہیں تھی. یہ میں پھر کہوں گا یہ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ ان کو فہم ہے ٹیکس معاملات کی. انہوں نے تو ایس آر او ہی نہیں پڑھا ہوا. ایس آر او میں یہ بات تھی نہیں. دیکھیں 1200 روپیہ اس ٹھیلے والے کا ٹیکس تھا, اس کھوکھے والے کا ٹیکس تھا جو بہت چھوٹا کاروبار کر رہا ہے, جو بالکل ہی بیچارہ کمزور ہے. ہم نے اور میں نے لیکن میر صاحب یہ ہائی لائٹ تو ہم ایشو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایشو تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن ہوں گے نا. تو آپ ان کو بلائیں, آپ لوگ بیٹھیں, ایف بی آر والے کال کریں, میٹنگ کریں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتی ہیں, کیا آپ پر جب کوئی ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, کوئی آپ سے بات چیت کرتا ہے؟ ہمارا تو آٹومیٹکلی کٹ کے مل جاتا ہے. آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. یہ ریاست کا اختیار ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالدار لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے جن کی آمدن ہوتی ہے. ان کو کہا گیا کہ بھئی آ جاؤ ثابت کر دو آپ کی آمدن نہیں ہے, نہیں لگاتے ٹیکس. نہیں تو آپ ایف بی آر نے ان کو بٹھایا کسی ٹیبل پر؟ ان کو ایک دفعہ نہیں بٹھایا, ان کو درجنوں دفعہ بٹھایا ہے. ان کی تحریر موجود ہیں جو یہ وہاں پر مشورے دے کر آئے ہیں. یہ وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں جو شاید کوئی جیسے ایف بی آر کو یہ خیرات دے رہے ہیں یا ایف بی آر کو یہ کوئی اپنا صدقہ دے رہے ہیں. اور بھائی ٹیکس دینا ہے اپنی آمدن پہ دینا ہے, سیدھی طرح بات کرو کہ یہ میری آمدن ہے, میں ریٹرن جمع کراؤں گا, یہ میرا ٹیکس ہے. وہ دیتے کیوں نہیں ہو؟ سرکاری آدمی بنے, صحیح طور پہ آپ سرکاری آدمی بنے, آپ ان کے نمائندے بنے, آپ آ کے ہم سے بات کر لیں. اس طرح کی انڈائریکٹ باتیں آپ جو کرتے ہیں نا, تاجر جھوٹ بول رہے ہیں, تاجر فلاں کر رہے ہیں, آپ صحیح سرکاری بنے. وہ آپ کو کہیں انہوں نے آپ کو بنایا تھا, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تاجر کہاں جھوٹ بولتے ہیں. میں بتاتا ہوں اجمل صاحب آپ کو تاجر کہاں جھوٹ بولتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اپنی ٹرن اوور چھپاتے ہیں. آپ اگر امپورٹر ہیں تو آپ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. آپ اگر اپنا ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر ہیں تو آپ سیلز ٹیکس چوری کرتے ہیں. آپ فلائنگ انوائسنگ اور چور انوائسنگ سے آپ نے پورا نظام خراب کیا ہوا ہے. آپ چور نہیں تو اور کیا ہیں, آپ تو ڈاکو ہیں.
نہیں ہے. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکوؤں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ بینک میں ڈکیتی ڈالنا اور جو ہے وہ ایک سیکنڈ اجمل بلوچ صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں آپ تاجر کو چور کہیں گے, میں آپ کو چور کہوں گا. جو چور ہے میں اس کو چور کہوں گا. اگر تم چور ہو تو تمہیں بھی چور کہوں گا. اگر تم چور نہیں ہو تو میں چور نہیں کہوں گا. چور کو چور نہ کہوں تو کیا سادھو کہوں؟ چور کو کیا سادھو کہوں؟ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. تم جیسے نااہل نالائق تاجر لیڈروں نے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا. آپ کوئی کام نہیں ہونے دیتے, کوئی کام نہیں کرتے. گفتگو نہ کریں. ٹیکس تو پے کرنا ہے, لیکن آپ نے نرمی سے کرنا ہے, زور زبردستی کرنا ہے. جس طرح حکومت کو تو ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں اس سے. لیکن دوسری طرف اگر تاجر برادری کی کچھ ریزرویشنز ہیں وہ اس پروگرام میں تو ڈیفینیٹلی سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کریں, ان کو بلائیں, اجلاس کریں, میٹنگز کریں اور پھر ان کو سمجھائیں اور پھر ان سے ٹیکس وصول کریں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.